الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، ایک مسلمان کی خواہش، تمنا، آرزو یہ ہے اور ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا دے اور جنت میں داخل کر دے. دنیا میں جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، جتنے مجاہدے نیک اعمال کرنے کے لیے کرتے ہیں اور جتنی قربانیاں ہم دین پہ چلنے کے لیے دیتے ہیں، ان کی انتہا اور اس کا آخر درجہ بھی یہی ہے کہ یہ سارے اعمال اللہ راضی ہو جائے اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرخرو کرے، کامیاب کرے. سرخروئی اور کامیابی کی ظاہری علامت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے. قرآن میں بار بار جگہ جگہ اس کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، اور یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ جہنم سے اس کو بچا دیا جائے اور جنت کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے. تو ہر ایمان والا اس بات کا آرزو مند رہتا ہے کہ مجھے کسی طرح جنت میں پہنچنا آسان ہو جائے اور جنت میں میرا داخلہ ہو جائے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر بعض اعمال، بعض کام بتائے ہیں کہ جن کاموں کو کرنے کے نتیجے میں جنت کا داخلہ انسان کے لیے آسان ہوتا ہے. الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ کام، الگ الگ صفات، الگ الگ چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اگر تم یہ کام کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے گا. اگر یہ کام کر لو گے تو جہنم سے تم بچ جاؤ گے. اگر ان کاموں کو کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی انسان کو حاصل ہوگی. تو اس موقع پر تین کام ہیں، تین چیزیں ہیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تعلیم دی ہے، اور یہ فرمایا کہ جو اس حال میں مرا کہ وہ ان تین خرابیوں سے بچا ہوا تھا، ان تین اعمال سے محفوظ تھا، تو دخل الجنہ، تو وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا؟ من مات وهو بریء من الکبر والغلول والدین دخل الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرا اس حال میں کہ وہ تکبر سے بری ہو، تکبر میں مبتلا نہ ہو، دوسرا خیانت کرنے والا نہ ہو، اور تیسرا قرضہ لے کر نہ مرے. اگر یہ تین کام اس نے کر لیے تھے، تکبر اس کے اندر نہیں تھا، خیانت کرنے والا مزاج نہیں تھا، اور تیسرا قرضہ لے کر ادا کیے بغیر مر گیا. ایک تو مجبوراً قرضہ ادا نہیں کر سکا، اس کی الگ حیثیت ہوگی، اس کو ادا کرنے کی شکلیں ہوگی، لیکن باضابطہ جو جانتے بوجھتے قرضہ ادا نہیں کرا اور اس حال میں مر گیا کہ قرضہ کے کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ تکبر سے بری ہونا. تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی درجہ پسند نہیں ہے. دنیا میں جس نے تکبر کیا وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے،
رسوا ہوتا ہے، خار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی حد درجے تاکید فرمائی کہ تم تکبر سے اپنے آپ کو بچانے والے بنو۔ قرآن کریم میں تکبر کن لوگوں نے اختیار کیا، متکبر کیسے لوگ تھے، ان کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور علماء نے فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد اگر کسی سے کوئی پہلا گناہ سرزد ہوا تو وہ تکبر کا گناہ سرزد ہوا، تکبر کا گناہ ظاہر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب مل کے آدم کو سجدہ کرو۔ اس وقت شیطان ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب یہ سارا مرحلہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ کس چیز نے تجھ کو روکا جب میں نے سجدے کا تجھ کو حکم دیا تھا۔ جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور میرا حکم مان کے سارے فرشتے میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو آخر کس چیز نے تجھ کو روک دیا کہ تو نے میرے حکم کو پورا نہیں کیا اور میری بات کو بجا نہیں لایا؟ تو شیطان نے کیا کہا، ابلیس نے اس وقت کیا کہا، انا خیر منہ، تکبر اس کے اندر پیدا ہوا، اور اس نے کہا کہ میں اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے اعلیٰ ہوں۔ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھ کو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کے اندر بلندی کی صفت ہے اور مٹی کے اندر پستی کی صفت ہے، لہٰذا میں بلند و برتر ہوں اور آدم مجھ سے کمتر اور نیچے والے ہیں، لہذا اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میری بارگاہ سے مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اور قیامت تک کے لیے اس کے اوپر مردود ہونے کا اللہ نے ٹھپا مار دیا، اور یہ فرمایا کہ تو قیامت تک مردود و ملعون رہے گا، اور جو تیرے راستے پہ چلے گا وہ بھی ملعون رہے گا، جو تیرے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی میری نظر میں مردود رہے گا۔ شیطان اس وقت نکلنے سے پہلے اس نے اللہ سے ایک درخواست کی کہ اللہ مجھے اتنی لمبی ایک مدت دیجئے دنیا میں رہنے کی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے لمبی مدت دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا، میں ان کے آگے سے جاؤں گا، پیچھے سے جاؤں گا، دائیں سے جاؤں گا، بائیں سے جاؤں گا، اوپر سے جاؤں گا، نیچے سے جاؤں گا، ہر راستے میں ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کروں گا، ان کے لیے تیرے اعمال سے دور کرنے کی کوششیں کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ میری بات کو مانیں گے، باقی جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے وہ تیرے نقش قدم پر چل کے گمراہ ہوں گے۔ تو پہلا گناہ اور پہلی غلطی جو سرزد ہوئی، ظاہر ہوئی، وہ تکبر والی غلطی سرزد ہوئی کہ میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل و دماغ میں یہ نہیں رہنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، کہ بڑائی یہ میری چادر ہے، جو مجھ سے چادر کو کھینچنا چاہے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ جو دنیا میں جا کے تکبر کرے گا، اترائے گا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے گا، تو میں ایسے انسان کو ذلیل و خوار کروں گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے دل میں معمولی درجے کا بھی تکبر ہوگا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا اچھے کپڑے پہننا یہ بھی تکبر ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر نہیں ہے، اچھے جوتے پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق کا انکار کرنے والے بنو، تکبر یہ ہے کہ تم سامنے والے کو حقیر اور ذلیل سمجھنے والے بنو۔ باقی اللہ اچھا ہے، اللہ اچھے انسان کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ اچھا ہے اور اللہ انسانوں کو اچھا رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے تم کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو نعمت کے ظاہر کرنے کی نیت سے اچھے کپڑے پہن سکتے ہو، اچھا کھا سکتے ہو، اچھا رہ سکتے ہو، اچھا لباس استعمال کر سکتے ہو، لیکن تکبر نہیں آنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا اور سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے انسانوں کو آگاہ کیا کہ شیطان مردود ہوا، ملعون ہوا، تو اس وجہ سے ملعون و مردود ہوا کہ اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا۔ اسی طرح دنیا میں جن لوگوں نے اللہ سے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ سے مقابلہ کیا تکبر کرتے ہوئے، ان میں ایک نمرود تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے بات چیت ہوئی تو ابراہیم سے اس نے کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ تمہارا رب کون ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ میرا وہ رب ہے جو انسانوں کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، پیدا بھی اللہ ہی کرتا ہے، مارتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اللہ ہی کے پاس زندہ کرنے کی بھی صفت ہے اور موت دینے کی بھی صفت ہے۔ تو نمرود نے تکبر میں کہا تھا انا احیی و امید، کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، تمہارے رب میں کیا بڑی خصوصیت ہے، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک آدمی کو بلایا جو بے قصور تھا، اس کو مار دیا، اور جو قصوروار تھا اس کو آزاد کر دیا۔ یعنی اس نے اللہ سے مقابلہ کیا کہ اگر اللہ کے پاس یہ صفت ہے کہ زندہ کرنا اور موت دینا، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس بھی یہ صفت ہے کہ میں بھی کسی کی جان بخش سکتا ہوں اور کسی کی جان لے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تو کم عقل ناسمجھ ہے، حقیقت یہ نہیں ہے کہ کسی کو مارنا اور کسی کو چھوڑ دینا، حقیقت یہ ہے کہ جس کا وجود نہ ہو اس کو وجود دینا، اور جس کا وجود ہو اس کو ختم کر دینا، نام و نشان اس کا مٹا دینا، یہ صفت خدائی ہے۔ یہ خدائی نہیں ہے کہ بے قصور کو مار دیا جائے، قصوروار کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کو لاجواب کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے آگے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مغرب سے سورج کو ڈباتا ہے، مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، فبہت الکفر، جو کافر تھا وہ ہکا بھکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو دوسرا تکبر انسانوں نے اللہ سے کیا تو اس میں نمرود تھا، دوسرا اسی میں فرعون بھی تھا جس نے اللہ سے تکبر کیا اور یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، مجھے مانو، میری پیروی کرو، میری پرستش کرو، میری پوجا کرو اور مجھے ہی سب کچھ تسلیم کرنے والے بنو۔ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے ذلیل کیا، کیسے رسوا کیا، جس سرزمین پہ اس کو ناز تھا اور جس دریاؤں پہ وہ فخر کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ لیس هذه الملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، کہ مصر کی سلطنت میرے لیے نہیں ہے کہ میرے حکم سے چشمے چلتے ہیں، میرے حکم سے دریائیں بہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم اسی دریا میں اس کے لشکر کے ساتھ، اس کی قوت و طاقت کے ساتھ، اس کے سارے وسائل کے ساتھ غرق کر کے بتائیں گے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ایک تکبر شیطان نے کیا اللہ سے، ایک تکبر نمرود نے کیا اللہ سے، ایک تکبر فرعون نے کیا اللہ سے۔ تیسرا تکبر یہ ہے جو انسانوں سے تکبر کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو مال دے دیا تو جن کے پاس مال نہیں ہے وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ میرے پاس مال ہے، میں بڑا مالدار آدمی ہوں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مال جو دیا ہے وہ اللہ مال چھیننے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ مال دے کر انسانوں کو آزماتا ہے کہ اس کے اندر عبدیت، بندگی آتی ہے یا نہیں ہے، تواضع آتا ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر میرے سامنے جھکنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مال کے مل جانے کے نتیجے میں اکڑ پیدا ہو جائے، مال کے مل جانے کے نتیجے میں فخر پیدا ہو جائے، مال کے آ جانے کے نتیجے میں گھمنڈ پیدا ہو جائے اور وہ غریبوں کو تھتکارنے لگے، مانگنے والوں کو دھکے دینے لگے، دروازے پہ آنے والوں کو گالیاں دینے لگے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے مال کو چھین لیتا ہے۔ تو انسان مال آ گیا تکبر کرنے والا بن جائے، تو اللہ نے اس سے منع کیا۔ اسی طرح اللہ نے عہدہ دے دیا، کسی کو کسی بھی جگہ عہدہ دیا، وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظالمانہ مزاج برتاؤ کرنے والا نہ بنے، ظالمانہ طریقہ اختیار کرنے والا نہ بنے، بلکہ وہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ کچھ ماتحتوں کو لگایا ہے جو میرے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اللہ نے مجھے ان کا ذمہ دار نگران بنایا ہے، تو میں ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کروں، میں ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کروں، میں ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنے والا بنوں۔ اگر میں کسی کو ذلیل کروں گا اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے عہدے کے گھمنڈ میں، اپنے منصب کے فخر میں، کسی کے شان میں برے باتیں کروں گا، برے جملے استعمال کروں گا، چاہے سامنے استعمال کروں یا پیچھے استعمال کروں، اور عہدے کا وہ ناجائز استعمال کرنے والا بنے گا، اللہ اس کو بھی ذلیل کرے گا، اللہ اس کو بھی رسوا کرے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو کچھ برتری عطا فرمائی ہے، کچھ بلندی عطا فرمائی ہے، تو وہ ڈرنے والا بنے کہ کہیں میں اس برتری اور بلندی میں امتحان میں تو نہیں ہوں، کہیں اللہ مجھ کو یہ دے کر آزما تو نہیں رہا ہے۔ مال دے کر تو آزما، مال اللہ نے دیا، آپ اچھا گھر بنا کر رہ سکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں شکر زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ اگر اللہ نے اچھا گھر بنا دیا ہے تو شکر میں اضافہ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دی ہے تو صحت کا شکر یہ ہے کہ اس صحت کو اللہ کی اطاعت میں بندہ لگانے والا بنے۔ اللہ نے عہدہ دیا ہے، کسی بھی لائن کا عہدہ، چاہے دینی لائن کا عہدہ ہو، مسجد کا عہدہ ہو، مدرسے کا
عہدہ ہو، تنظیم کا عہدہ ہو یا دوسرے سرکاری عہدے ہو، کون سا بھی اللہ عہدہ دیا ہے، اللہ نے آپ کے تحت کچھ لوگوں کو رکھا ہے تو آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بنے، اپنے زبان کے بول پر قابو رکھنے والے بنے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے فرمایا جو کچھ تم اپنی زبان سے نکالتے ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا میں چلے گیا، بلکہ اللہ کے فرشتے متعین ہیں جو تمہاری زبان کے بولوں کو لکھ لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کے بڑے بول کے نتیجے میں پکڑے گا اور دنیا میں بھی پکڑے گا اللہ تبارک و تعالی۔ تو تکبر اس سے منع کیا گیا اور اس سے روکا گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تکبر سے پاک ہو کر دنیا سے جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا گیا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن یہ فخر کے طور پہ نہیں بیان کر رہا ہوں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کا مجھے سردار بنایا ہے، اور اتنا اعلیٰ اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہونے کے بعد بھی ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ سادگی کی زندگی گزارتے، صحابہ میں مل جل کر بیٹھتے، اگر ایک نشست میں ایک محفل میں بیٹھنا ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی علیحدہ امتیازی مقام ہو، چلتے تو اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ پیچھے چلنے والے ہو، وہ سب کے ساتھ چلتے، سب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اور یہ فرماتے انا آکل کما یاکل الغلام، میں کھانا ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، عاجزی کے ساتھ کھاتا ہوں، میرے کھانے میں، میرے رہنے میں، میرے طرز زندگی میں اور کسی ادا میں نبی کے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ سیدنا دو جہاں کے سردار ہے، وہ نبیوں کے تاجدار ہے۔ اتنی سادگی والی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ آج میں اور آپ تھوڑا سا جائزہ لے کر دیکھیں، ہر آدمی تکبر میں مبتلا ہے، اور اسی تکبر کے نتیجے میں لڑائیاں بھی ہے، اور اسی تکبر کے نتیجے میں جھگڑے بھی ہے، اور اسی تکبر کے نتیجے میں رسوائیاں بھی ہے۔ مسجد میں جھگڑے ہیں تکبر کی وجہ سے کہ مجھے ملنا چاہیے، میں بڑا ہوں، میری ماننا چاہیے، میری سننا چاہیے۔ باہر ہے تو باہر بھی جھگڑے یہ ہے کہ میں بڑا ہوں، گھر میں ہے تو گھر میں بھی جھگڑے ہے کہ میں بڑا ہوں۔ آدمی یہ نکال دے کہ میں بڑا ہوں، آدمی یہ سوچنے والا بنے کہ میرے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہے، میں ذمہ داری کو ادا کرنے کا اہل ہوں یا نہیں ہوں، میں ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا ہوں۔ جو اپنے آپ کو بڑا بن کر یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ نے ذمہ داریاں زیادہ ڈالی ہے تو پھر وہ بڑے بول نہیں بولے گا، وہ لوگوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہر ایک کو جوڑے گا۔ اس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے بہت سے کام میرے ذمے سپرد کیے ہیں، میں ان کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دینے والا بنوں۔ تو بزرگوں میرے بھائیوں، پہلی صفت اللہ کے نبی نے جنتی مسلمان ہونے کی علامت یہ بتائی ہے وہ تکبر سے بری ہو۔ ہمارے جملے زبان کے بھی بڑے بول نہیں بولنا چاہیے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو بڑے بول بولتا ہے وہ زیادہ دن آگے نہیں بڑھتا، فوری اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، احساس دیا ہے، وہ اپنے آنے والے حالات کا جائزہ لے کر خود اپنی زندگی کو درست کر لیتا ہے کہ میرے اوپر یہ حالات آ رہے میرے تکبر کی وجہ سے، میرے اترانے کی وجہ سے۔ ہمارے چلنے میں تکبر، رہنے میں تکبر، گفتگو میں تکبر، اللہ نے ساری چیزوں سے منع کیا۔ قرآن کریم میں حضرت لقمان کی جو نصیحت ان کے بیٹے کو ذکر کی گئی، اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ بیٹا تم زمین پہ اترا کر مت چلو، تمہارے زمین پہ اترا کے چلنے سے زمین پھٹے گی نہیں اور تم پہاڑ کو چڑھ نہیں سکو گے بلکہ زمین پر ہی رہو گے۔ لہذا تکبر کے ساتھ اترا کر چلنا یہ زیب نہیں دیتا۔ اور یہ بھی فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں کے ساتھ جب بات چیت کا موقع آ جائے تو منہ پھلا کر فخریہ انداز میں اور بے توجہی کے ساتھ لوگوں سے بات مت کرو، اس وجہ سے کہ فخریہ انداز میں منہ پھلا کر تکبر کے ساتھ لوگوں سے بات کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور چیخ و پکار کر کے بات مت کرو، آہستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات کرنے والے بنو۔ چیخ و پکار کرنے والا گدھے کی طرح ہوتا ہے اور گدھے کی آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک مسلمان اگر ان ساری چیزوں کو دیکھے گا اور اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے احکامات کو اور طریقہ زندگی کو دیکھے گا تو میرے بھائیوں ہماری زندگی کا مزاج بدلا ہوا ہوگا۔ اور آج ہماری زندگی جو شریعت کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے، نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو صحیح سمجھا نہیں ہے، ہم نے نبی کے دین کو صحیح سمجھا نہیں ہے،
بس ہر آدمی اپنے دائرے میں اپنی زندگی میں نشے میں مبتلا ہے کہ میں بس ہوں، میری چلنا چاہیے، میرا مزاج ہونا چاہیے۔ یہ مزاج کو اگر مسلمان ختم کرے گا تو مسلمان تواضع اختیار کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے والا بنے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے سادگی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ آدمی اللہ کے لیے جھکے اور اللہ اس کو نیچے کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کے رتبے بلند کرتا ہے۔ حدیث میں یہاں تک ذکر کیا گیا اللہ لوگوں کی نظروں میں اس کے مقام کو مرتبے کو بڑھا دیتا ہے، اور جو بظاہر بڑا ہو لیکن تکبر اختیار کرتا ہے اللہ لوگوں کی نظروں میں اس کو حقیر بنا دیتا ہے، اس کو ذلیل بنا دیتا ہے۔ لوگ کبھی اس کی محبت سے تعریف نہیں کرتے، ہمیشہ برائیاں کرنے والے بنتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین صفت ہے کہ جس سے انسان کو پاک ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ تکبر سے اپنے آپ کو بچانا۔ دوسری صفت نبی نے کیا فرمائی؟ وہ یہ ہے خیانت سے، دھوکے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی، بلکہ اپنی عملی زندگی میں نبی نے بتایا کہ اگر تمہارا دشمن بھی تمہارے پاس اپنی امانت کو لا کر رکھے تو اس میں بھی خیانت مت کرو۔ ہم مشہور واقعہ جانتے ہیں، ہجرت کا واقعہ، جب اللہ کے نبی کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا اور مشرکین نے پورا پلان بنایا تھا کہ سب مل کر نبی پر ایک ساتھ حملہ کر دیں گے تاکہ کسی قبیلے پہ خون کا بدلہ نہ رہے، سارے قبیلے اس میں مبتلا رہیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے مشرکین جو آپ کے کلمے کو نہیں مانتے تھے، آپ کی دعوت کو نہیں مانتے تھے، اور اسی کلمے کی وجہ سے آپ کو ستاتے تھے، آپ کے ساتھیوں کو ستاتے تھے، راستے میں رکاوٹ بنتے تھے، لیکن ان کو یقین تھا کہ محمد کے پاس امانت رکھ دی جائے اس میں خیانت کبھی نہیں ہوگی، اس میں خیانت کبھی نہیں ہوگی، اس میں کمی کبھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی جب ہجرت کے رات میں نکلنے والے تھے تو اپنے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹایا اور یہ فرمایا کہ تم آرام کرو، اور اس کے بعد فلاں 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 کی امانتیں یہ ہے، ان امانتوں کو تم ادا کر کے پھر مدینہ ہجرت کے لیے نکلو۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ موقع پر بھی اللہ کے نبی نے امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ جب دشمن کی امانت میں خیانت نہیں کی جا سکتی تو ایک مسلمان کی امانت میں خیانت کرے، ایک مومن اپنے مومن بھائی کی امانت میں خیانت کرے۔ قرضے کے لیے پیسے لیے، قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی جگہ انویسٹ کیا تھا پیسے کاروبار کی نیت سے، وہ پیسے ڈبا دیے، ڈبا کے بھاگنے والے بن گئے۔ ایسے لوگ ترقی کیسے کریں گے؟ ایسے لوگ معاشرے میں عزت کیسے پائیں گے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، صحابہ کا معمول تھا کہ نبی کے وضو کے پانی کو اپنی ہتھیلیوں میں لے لیتے تھے اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ ان کو اتنا یقین تھا کہ یہ پانی بھی مبارک ہے جو مبارک چہرے سے لگ کر نیچے گر رہا ہے۔ تو صحابہ اسی طرح اپنے نبی کے وضو کے پانی کو ہتھیلیوں میں لے رہے اور جسم پہ مل رہے۔ بعض کو پانی نہیں ملا تو جس کو پانی ملا اس کی ہتھیلی سے اپنی ہتھیلی کو لگا رہے کہ اس کی ہتھیلی میں نبی کا پانی لگا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آخر تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے محبت تم کرو یا اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے تو 3 کاموں کا اہتمام کرو۔ ایک، کبھی بھی جھوٹ مت بولو، دوسرا امانت میں خیانت مت کرو، اور تیسرا پڑوسیوں کو تکلیف مت دو۔ اگر تم یہ 3 کام کرو گے، جھوٹ سے بچو گے، امانت میں خیانت کرنے سے بچو گے اور پڑوسیوں کو ستانے سے بچو گے، تو اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا اور تم بھی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ تو امانت میں خیانت، آپ کے پاس کسی نے کچھ امانت رکھوائی یا قوم کی کوئی امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے تو یہ احساس مجھے ہونا چاہیے کہ اگر 1 روپے کا بھی غبن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے وصول کرے گا، اور وہاں جانے کے بعد میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے جو اللہ کو میں ادا کروں گا، بلکہ میرے اعمال ہوں گے جو مجھے دینا پڑے گا، میرے اعمال ہوں گے جو مجھے دینا پڑے گا۔ اگر میں لوگوں کے مال میں غبن کرتا رہوں، دھوکہ دیتا رہوں، جائیدادوں میں، کاروبار میں، مالی معاملات میں، وراثت میں، کسی میں بھی غبن کرتا رہوں گا تو قیامت میں مجھے میرے اعمال اللہ کے پاس ادا کرنے پڑیں گے، وہاں کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، اور حقیقت میں مفلس کنگال وہی آدمی ہوگا تو یہاں پر تو نیک سمجھا جاتا
جاتا رہا، نمازی سمجھا جاتا رہا، دیندار سمجھا جاتا رہا، لیکن اللہ کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا وہ فلاں کے پیسے دبایا ہوا تھا، فلاں کے پیسے لوٹا ہوا تھا، فلاں کا حق مارا ہوا تھا۔ تو اس دنیا میں آدمی اس بات کی فکر کرے کہ میرے ذمے کسی کا پیسہ نہ ہو، میں اللہ کے پاس جاؤں تو بالکل پاک و صاف حالت میں جاؤں، تاکہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قطرے نہ جائے، ختم کیے نہ کیے جائے اور کاٹے نہ جائے، میرے اعمال پورے کے پورے میرے نامہ اعمال میں محفوظ رہے۔ اگر اس کی بھی ہم فکر کرنے والے بنیں گے کہ میں کسی کی امانت میں خیانت نہ کروں، تو وہ مومن سب سے پہلے اللہ کی خیانت نہیں کرے گا کہ اللہ کے حقوق کیا ہے اس کو ادا کرنے والا بنے گا، نبی کے حقوق کیا ہے اس کو ادا کرنے والا بنے گا، بندوں کے حقوق کیا ہے اس کو ادا کرنے والا بنے گا، بیٹا ہے تو ماں باپ کے حقوق کیا ہے اس کو ادا کرنے والا بنے گا، شوہر ہے تو بیوی کے کیا حقوق ہے اس کو ادا کرنے والا بنے گا۔ یہ بھی امانتیں ہیں ہمارے اوپر، شوہر کو حق ہے کہ بیوی کا جو ذمہ داریاں ہے اس کو ادا کرے، اولاد کا حق ہے ماں باپ کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا بنے۔ اگر یہ ذمہ داریاں بھی ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قرضہ لے کر مرا تو وہ بھی جنت سے دور رہے گا، جس کی ذمہ قرضہ نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل ہونے والا بنے گا۔ اور یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے کہ قرضہ لے کر قرضہ ادا نہیں کرنا، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا اگر کوئی جنازہ آتا تو پہلے یہ پوچھتے کہ اس کے اوپر کچھ قرضہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرضہ ہے تو اللہ کے نبی صحابہ سے فرماتے کہ تم اپنے بھائی کی نماز پڑھا لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ نہیں اس کے اوپر کچھ پیسہ ہے اس سے پیسے سے قرضہ ادا کر دیا جائے گا تو اللہ کے نبی نماز پڑھاتے، یا کوئی صحابی ذمہ داری لے لیتا کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا تو اللہ کے نبی نماز ادا فرماتے۔ اس وجہ سے کہ نبی جس کی نماز پڑھائے اس کی بخشش یقینی ہے۔ اگر نبی نماز پڑھائے اور قرضہ لے کر وہ جائے تو لوگوں کو دھوکہ دے کر وہ جانے والا بنے گا۔ تو نبی اس وجہ سے نہیں پڑھاتے تھے کہ ایسے آدمی کی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تم قرضے لے کر ٹال مٹول کرنے والے مت بنو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی قرضہ لے اس نیت سے کہ میں ادا کر دوں گا تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور قرضہ لے اس نیت سے کہ میں ادا نہیں کروں گا تو اللہ دنیا میں بھی پریشان کرے گا اور آخرت میں جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو بہرحال یہ تو ایک لمبا موضوع تھا، لیکن وقت چونکہ ہو گیا اس پہ مزید بات نہیں کی جا سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من مات وهو بریء من الکبر والغلول والدین دخل الجنہ، کہ جو اس حال میں مرا کہ تکبر نہیں تھا اس کے اندر، خیانت نہیں تھی اس کے اندر، قرضہ نہیں تھا اس کے اندر، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گویا کہ جنت میں داخلے کے اعمال اللہ کے نبی نے بتائے کہ تم اپنے آپ کو تکبر سے بچا لو، خیانت سے بچا لو، قرضوں سے بچا لو۔ یہ اعمال وہ ہوں گے جو تم کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔